کیا قاتلان حسین بچ گئے؟ کوفہ میں جو آئے تھے اسے بچ گئے؟ نہیں میرے عزیزوں، کوفہ سے ایک شخص نکلا، مختار بن عبید ثقفی۔ یہ ایسا شخص تھا جس نے عہد لیا، قسم کھا لیا کہ جو بھی کوفہ میں امام حسین کے ساتھ گیا تھا میں چن چن کر کے اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اس کے ہاتھ میں پاور آ گئے اور اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ بلا لیا، جما لیا، اور پھر اس کے بعد جگہ جگہ سے لوگ اس کی طرف ہو گئے۔ پھر حالات ایسے ہو گئے کہ شمر ذی الجوشن کو، خولی بن یزید کو اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالا، یہاں تک کہ شمر اتنا بھاگتا تھا، اتنا بھاگتا تھا، ایک کھیت میں جا کر کے چھپ گیا۔ مختار نے اس شمر کو اس کھیتی میں سے ڈھونڈ نکالا، ہر ایک کی تفصیلات سے نکال کر کے پورے بھرے چوراہے پر لا کر اس کے ٹکڑے کر دیے کیا تھا۔ خولی کو پکڑا اور اس کو کتن کے سامنے اس کی بوٹیاں ڈال دی تھی۔ اور عبید اللہ ابن زیاد اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ بھی ایک جنگ میں ہار گیا ابراہیم نخعی کے ساتھ، ابراہیم الاشتر کے ساتھ۔ جنگ میں ہار جانے کے بعد بھاگ رہا تھا ساحل کے پاس، مر گیا اور سنا کہ اسے لوگوں نے دفنایا۔ مختار نے کہا وہ اتنی آسانی سے مر کر سو نہیں سکتا، قبر کھودو اور نکالو قاتل حسین اور ظالم اہل بیت پر ظلم کرنے والے کو، میں اس طرح آرام سے مرنے بھی نہیں دوں گا۔ نکال کر کے کچھ لوگوں کی لاشوں کو اس مختار نے جلا بھی دیا، یہاں تک کہ چن چن کر کے اس نے ان تمام لوگوں کو مارا جو کوفہ سے کربلا کے میدان میں گئے تھے۔ اور اس کا یہ اعلان تھا، میں یہ نہیں چاہتا کہ بعد میں آنے والی نسلوں کو کوئی تانا مارے کہ تیرے باپ دادا حسین کے سامنے گئے تھے۔ میں ایسے کسی کو زندہ رہنے نہیں دینا چاہتا، ان کی نسلوں کو بھی اس نے قاتلان حسین کے ساتھ مکمل انجام پورا کا پورا عبرتناک طریقے سے پیش کیا۔ اسی لیے قرآن میں مولا فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، عن قریب ظالم یہ پہچان لیں گے کہ اللہ ان کو کس پلٹی پر پلٹاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ آج جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ تمہارے ظلم کی تاریخ لمبی نہیں ہے۔ اگر تم آج کے یزید ہو تو کل حسین کو بھی پیدا ہونا ہے، غلام حسین ضرور آئے گا۔ اور میرے عزیزو، آج کے حالات پر میں میری گفتگو سے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں۔ آج اگر کربلا کا میدان پھر سے طاری ہوتا ہے تو اپنے گریبان کو جھانک لینا اور اپنے آپ کو سمجھ لینا کہیں میں یزیدی فوج میں نہ جاؤں، گردن کٹتی ہے تو کٹنے تو حسین کی فوج میں رہیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصاروں کے ساتھ رہیں گے۔ ہاں، اس بات سے بھی نہ گھبرانا کہ اچانک حکومت کس کی آ گئی، پاور کس کے پاس آ گیا، طاقت کس کے پاس آ گئی، کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہماری اذان خطرے میں، کلمہ خطرے میں، نماز خطرے میں، داڑھی خطرے میں، ٹوپی خطرے میں، برقع خطرے میں، قرآن، رسول کی ذات، اللہ کی ذات، اسلام، سب نشانہ، مسلمانوں کی موب لنچنگ، یہ سب اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو تو یہ ہمارے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، ہر زمانے میں ہوتا رہا، لیکن یہ لمبے دیر تک نہیں ہوتا، لمبے وقت تک نہیں چلتا، بلکہ اس کو اگر سمجھنا ہے تو دو جملوں میں یہ ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج تمہارا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ دیکھنا ہے پرچم اسلام کی بلندی کو، وہ دیکھنا ہے حسین کے وفاداروں کی اس عظمت کو انشاءاللہ العزیز۔ میرا یہ وجدان ہے، میرے مولا کی ذات پر مجھے یقین کامل ہے کہ مولا کریم اپنے چاہنے والوں کی نصرت اور مدد ضرور فرمائے گا، ان کی حمایت ضرور فرمائے گا۔ آج ہمارا امتحان ہے، اس امتحان کی گھڑی سے گزر جاؤ میرے عزیزوں۔ اپنے بچوں کو صرف اسلام، ایمان، قرآن سکھاؤ نہیں، پلاؤ، ان کو پڑھاؤ نہیں، گٹی میں باندھ دو اور ان سے کہو کہ بیٹا دنیا کی ہر چیز ہے، اگر پوری دنیا کی طاقت ایک طرف رکھی ہو اور میرے مصطفیٰ کے نالے پاک ایک طرف ہے، یہ ساری دنیا کو ٹھوکر مار دینا، میرے مصطفیٰ کے نالے پاک کو اپنے سر پر سجا لے۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے اور یہ استقامت ہے۔ اور جب تم اپنے بچوں کو اس طرح تیار کرو گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ہر گھر کا بچہ اٹھے گا اور پھر یہ نعرہ لگائے گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ٹکڑے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکڑوں پر پلنے والا بچہ کبھی غدار اور کبھی بے وفا نہیں ہوگا۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کربلا کی داستانیں آج میں زندہ ہوں سنا دیا، کل کو یہ مجلس ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ان مجلسوں کو قائم رکھیں اور ان کی رونقوں کو اپنی اولاد میں منتقل کرتے رہیں۔ اللہ کریم کی بات دعا ہے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب قدیر احسن الخالقین مولا، ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا اس میں غلطیاں کوتاہیاں کمیاں بیشیاں ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے رب کریم عاشورہ کی برکت سے ہمارے صغائر و کبائر کو معاف کر دے۔ کل قیامت کو جب ہمارا حشر ہوگا مولا حسین اعظم کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اے رب ذوالجلال جنتی جوانوں کے سردار کی معیت میں ہمیں جنت عطا فرما۔ میں جنت کے قابل تو نہیں مولا مگر تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں، تو اپنے عفو و کرم سے اپنے فضل و عنایت سے ہمیں بخش دے اور تیری جنت کے دروازے ہم پر کشادہ فرما دے۔ رب کریم اس محلے کو ہمیشہ امن و امان عطا کر، اس مسجد کو شاد و آباد رکھ، یہاں کے رہنے والے مسلین مقتدین محبین منتظمین معاونین خدام سب کو مولا اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ ہم سب کو آخری سانس تک تیرے مصطفیٰ تیرے حبیب کے قدموں میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے مشن کو اور حسین اعظم کے مشن کو ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔